اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلباء و طالبات، بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن کی منتخب آیات بینات کا ترجمہ آسان انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ کی منتخب آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، قال، عرض کیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، اشرح، کھول دے، لی، میرے لیے، صدری، میرا سینہ۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس کا جو عنوان ہے وہ شرح صدر اور کام میں آسانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا کہ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی، ویسر اور آسان کر دے، لی، میرے لیے، امری، میرا کام، اور میرے لیے یہ میرا کام آسان کر دے، اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، واحلل، واو منا اور، واحلل اور کھول دے، عقدۃً گرہ، من لسانی، میری زبان کی۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں، زبان کی لکنت ختم ہونے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ یفقہوا قولی، یفقہوا تاکہ وہ سمجھیں، قولی میری بات کو، تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وجعل لی، وجعل اور بنا دے، لی میرے لیے، وزیراً ایک وزیر، من مانا سے، اہلی میرے گھر والوں۔ تو بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ اس آیت مبارکہ کا جو عنوان ہے وہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا وزیر بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، ہارون اخی، ہارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا نام ہے اخی، میرے بھائی کو، میرے بھائی ہارون کو۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اشدد، مضبوط کر دے، بھی ہی اس کے ذریعے، ازری میری کمر کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے ذریعے میری کمر کو کیا کر دے، مضبوط کر دے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ توکل کے خلاف ہے اور نہ توحید کے منافی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَأَشْرِكْهُ، اور شریک کر دے اسے، فی منا میں، امری میرے کام میں، اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ کئی، اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، کئی تاکہ نسبحک، ہم پاکی بیان کریں تیری، کثیراً کثرت کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، وَنَذْكُرَكَ، اور ذکر کریں تیرا، کثیراً کثرت سے، اور بکثرت تیرا ذکر کریں۔ اِنَّکَ،
بے شک تو کنتا ہے بینا ہمیں بصیرہ دیکھنے والا۔ اب وہاں محاورہ ترجمہ یہ ہوگا بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے یا رب العالمین، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے کیونکہ تو بصیر ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا قال، قال مانا اس نے کہا، فرمایا قد بے شک اوتیتا تجھے دے دیا گیا، سؤلک تیرا سوال، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے اس کا عنوان یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، مننا ہم نے احسان کیا تھا، علیکہ تجھ پر، مرتن اخری ایک مرتبہ اور، مرتن ایک مرتبہ، اخری اور، تو اس کا با محاورہ ترجمہ یہ ہوگا اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا۔ تو اس آیت کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احسان الہی کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ تو یہ وہ منتخب آیات تھیں جو سورہ طٰہٰ میں 9th کلاس کے طلباء اور طالبات کے لیے، جن کا انہوں نے پیپر بھی دینا ہے اور یہ ان کے امتحانات میں شامل ہے، ان آیات بینات کا ترجمہ تو بندہ ناچیز نے آسانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔